پاکستان میں ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہے امپورٹ ایکسپورٹ زیادہ ہے امپورٹ کم ہے. پاکستان میں امپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کم ہے. پاکستان میں لوگوں کے پاس سہولیات ہے, ٹورزم ہے, پاکستان فرٹائل 23 ارب ڈالر ایکسپورٹ دے. دیکھیے سنگاپور جو ہے اس نے لوگوں کو ایجوکیشن دے کر اپنی عوام کو زیادہ اویئرنیس پھیلا کے ان کو اٹھا لیا ہے. ابھی دیکھیں سنگاپور کے لوگوں کی اتنی قیمت ہے نا کہ امریکہ میں ایک چیز امریکہ میں بنتی ہے, فار ایگزامپل میکڈونلڈز ہے, وہ امریکہ کی بنائی ہے, اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ سنگاپور میں ہے. گوگل کتنا بڑا ہے, امریکہ کا ہے, ہیڈ آفس سنگاپور میں ہے. فیس بک کتنا بڑا ہے, ہیڈ آفس اس کا سنگاپور میں. ساری چیزوں کا ہیڈ آفس سنگاپور نے ان کی اپنی اکانومی کو مضبوط کر کے لوگوں میں اویئرنیس پھیلا کے صاف ماحول کو بنا کے اپنے ملک کو بہترین کر کے دنیا کو بلایا. یہ دیکھو ہمارا ملک کتنا پیارا ہے, دنیا نے دیکھا, دنیا آنے لگی اس کی طرف, آنے لگی. بڑا جتنے بھی بڑے بڑے انویسٹر تھے سنگاپور میں آ کے بیٹھ گیا, اربوں روپے کما رہے ہیں. اچھا, اب دیکھیں پاکستان کا ایک علاقہ چترال, سنگاپور کو ایک پورے پاکستان کو چھوڑے, ایک چترال سنگاپور سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے. یہ جتنے لوگ سنگاپور میں جاتے ہیں اور جتنے پیسے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں اس سے ڈبل پاکستان کما سکتے ہیں چترال سے. کوئی ایسا ہے نہیں جو کہ دکھائے یار چترال کتنی خوبصورت جگہ ہے, یہاں پہ ٹورزم اسپاٹس نہیں بنائے کسی نے, حکومت نے, تو اس پہ کام نہیں ہوا ٹورزم پہ. اس کے اربوں روپے پاکستان بیسک جو ریزن ہے نا وہ سیف نہیں ہے, سیکیور نہیں ہے. سنگاپور جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہے. نہیں, پاکستان بھی سیف ہے لیکن دنیا کو دکھایا گیا کہ یہ سیکیور یہ سیف نہیں ہے. پاکستان سب سے زیادہ سیف کنٹری ہے لیکن دنیا کو غلط طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, لوگ ڈرتے ہیں یہاں آنے سے. ورنہ پاکستان میں ساری ٹورزم اسپاٹس کھول دیا جاتا ہے, تاریخی مقامات یہاں پہ بہت زیادہ ہے. موہنجو دڑو ہندو کے لیے اپنا ٹیمپل ہے, عیسائیوں کے یہاں پہ چرچز ہیں, یہاں پہ سکھوں کے جو ہیں ان کے مندر ہیں, اپنے مسلمانوں کے بڑے بڑے مساجد ہیں. تو ٹورزم کے حوالے سے دیکھا جائے اربوں روپے پاکستان کما سکتا, اربوں ڈالرز کما سکتا ہے اس چیز سے. لیکن کوئی ایسا ہے نہیں جو کہ اس کو بہتر کرے, ایک اچھا نظام بنائے, صاف کرے اور دنیا کو دکھائے. اس کے لیے بہت سخت محنت چاہیے. مطلب شروع کہاں سے کرنا پڑے گا؟ دیکھیں شروع اپنے آپ کو سمجھانے سے, اپنے آپ کہ ایک غلطی میرے اندر ہے لیکن وہ غلطی میں آپ کے اندر بھی ہے, میرے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی ہے. لیکن میں آ کے آپ کو کہتا ہوں وہ غلطی ایسی نہیں, یہ غلطی ہے, یہ ایسا نہیں, ایسا کرو, لیکن میرے اندر بھی ہو وہ, تو اس لیے آپ میری بات سے انسپائر نہیں ہوگے. مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ یہ سوچو گے یہ غلطی تو اس کے اندر بھی ہے. تو پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نا تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یار آئے بھائی جان یہ کام ایسا نہیں ایسا ہے. وہ لوگ ہمیں دیکھیں گے خود ہی ہماری طرف آ کے بڑھنا, وہی کام کرنا شروع کر دیں گے. تو سب سے پہلے وہ دیر از اے فیمس کوٹیشن ان انگلش that if you want to change the whole world, first change yourself. And if you want to change yourself, first change your mindset. پوری دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلو, اور اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو تو اپنی سوچ کو بدلو. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. نہیں دیکھیں سر, ایک چیز میں چینج اتنی جلدی نہیں آ سکتا. ہماری عوام ہے وہ غلط چیزوں میں لگی ہوئی ہے, تو میں آ کے ان کو بولتا ہوں یار یہ کام ایسا نہیں ایسا کرو, تو وہ ڈائریکٹ شروع نہیں ہو جاتے اس کے پیچھے. وہ کہتے ہیں یار چھوڑو یار, مزہ ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, فن ہے, انجوائمنٹ ہے, اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایک کام جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ کو بنیاد بنانی پڑتی ہے. پھر اس کو آہستہ کر کر کے اس کو چلانا پڑتا ہے. خان صاحب ابھی آ گئے, عمران خان صاحب, ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو 15-20 سال لگ جائیں اس ملک کو بدلنے میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈائریکٹلی کوئی چیز بدل نہیں سکتی. دیکھیں ہماری عوام کو 70 سال سے غلط چیزوں کی طرف لے جایا گیا ہے, تو وہ 70 سال کا کام ایک بندہ ایک دن کے اندر تو نہیں کر سکتا. ایک نسل تیار کرنی پڑے گی, ایک نسل جو اگلی جنریشن, ابھی ایک کام ہو سکتا ہے, ابھی جو نیکسٹ جنریشن پیدا ہو رہی ہے اس کے اوپر کام کیا جائے. جو پرانی جنریشن ہے وہ بڑے ہو کے مر جائے, نئی نیکسٹ جنریشن کے اوپر ہم کام کریں گے تو وہ چھوٹے سے بڑے ہوں گے تو ان کے دماغ میں سوچ ہوگی ہم نے اچھا کام کرنا ہے, نیگیٹو چیزوں سے وہ نکلے ہوں گے. سنگاپور کا جو بندہ تھا نا جس نے سنگاپور کو سنگاپور بنایا, یہ تو ایک بندرگاہ, انہوں نے کہا کہ میں نے صرف ایک کام کیا ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے نا میں نے اس کو جاب دی ہے. میرا اگر اپنا بیٹا بھی ہو نا, آئی فون لوگ کیوں خریدتے ہیں؟ تاکہ لوگ میری حیثیت کو جان سکے کہ یار میں آئی فون کے لائق ہوں. لوگ پکڑتے بھی ایسے جس میں وہ سیب نظر آتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میرے پاس آئی فون ہے. کیوں لیتے ہیں وہ لوگ؟ اس لیے لیتے ہیں ان کے سائیکی یہ ہے
کہ یہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اچھا 3 لاکھ کا American موبائل جو- غریب بندہ کیسے لے گا؟ امریکن کی جو کنسیپٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ یار آپ جو ہائی پرچیزنگ پاور لوگ ہیں نا ان کو آپ ٹارگیٹ کرو, ان کے پاس پیسے ان سے بٹور لو. اگر پاکستان میں 22 کروڑ کی آبادی ہے, ان میں سے 8 کروڑ لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو 8 کروڑ میں سے 1 لاکھ لوگ جو ہے نا آئی فون خریدتے ہیں, باقی کیا کریں گے؟ تو باقی کے لیے میں بناتا ہوں سستا, ٹھیک ہے نا. تو وہ چائنا کا کنسیپٹ ہے. چائنا بہت کا اچھا concept ہے کنسپٹ چائنا اسٹرانگ ہے یا امریکہ؟ چائنا کا چائنا کا سانگ ہے, اسی لیے کوالٹی تم سب سے آگے جا بہتر رہے ہے. ہیں. آپ 3.5 لاکھ روپے پہ موبائل خریدو, میں 30,000 پہ خریدتا ہوں, دونوں کا کام سیم ہے, فنکشن سیم, دوسری کام بات سیم, یہ ہے سب نا کچھ کہ same. وہاں پہ چیزیں لیکن ایکسپینسو ہیں, وہاں پہ امریکہ میں لیبر ایکسپینسو ہے, ٹھیک ہے نا, ٹیکسز زیادہ ہیں, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زیادہ ہے. بہت ہے وہاں. یہاں پہ لیبر جو ہے وہ ایکسپینسو نہیں ہے, ہم ایک گھر ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ کم ہے, 2-3 سال چائنیز ٹھیک ہے, ایک دن میں اور جو لیبر ہے وہ ہائیلی اسکلڈ لیبر ہے. ایک دن میں گھر کھڑا کر دیتے ہیں. اب یہ سیپیک آ رہا ہے نا, اس سے چائنا اور بھی زیادہ گرو کر جائے گا. کیسے؟ سیپیک سے تو بہت زیادہ فائدے ہیں. اصل میں امریکہ جو پروڈکٹ خرید رہا ہے نا, تو وہ پروڈکٹ امریکہ زیادہ تر عرب کے ممالک میں بھیج رہا ہے, کیونکہ عرب کے لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ ہر ایک چیز کو خریدتے ہیں. تو عرب کے ممالک میں جو ہے امریکہ کی چیز بک رہی ہے, لیکن یہاں پر چائنا کی نہیں بک رہی. چائنا اگر بیچے گا تو بہت زیادہ خرچہ اس پہ آئے گا, ہوائی جہاز پہ بیچے گا تو حد درجہ خرچہ, جہاز بھیجے گا تو چائنا کے پاس سمندر نہیں ہے کہ وہ شپ بھیجے. تو چائنا نے پاکستان کے ساتھ پروجیکٹ کیا. پاکستان کو اپنا فائدہ, چائنا کو فائدہ یہ کہ جو چیز چائنا ہوا میں بیچے گا, ہوائی کے ایئر ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے بیچے گا تو اس میں خرچ آئے گا. تو پاکستان کے ساتھ گوادر ہے, تو اس گوادر یا کراچی سی پورٹ سے چائنا اپنا سامان بیچ کے عرب کے ممالک میں بیچنا شروع کر دے گا. عرب میں امریکہ کی چیز ڈاؤن, چائنا کی چیز اپ, اور چائنا اکانومی بن جائے گی. امریکہ تو یہ ٹرک کھیلتا ہے, وہ اسی وہ لیے تو اپنا چاہتے پروڈکٹ نہیں بنا کے اپنے ملک میں نہیں عرب ممالک میں زیادہ بیچتے, کیونکہ عرب والے لوگوں کے پاس پیسہ کیوں, تو یہ جو سب کچھ سیپیک کے لیے ہو رہا ہے نا کہ ختم ہو جائے, کیونکہ چائنا کو سپورٹ مل جائے گا. پاکستان چائنا دوست پارٹنر, تو چائنا کو سپورٹ مل جائے گا, پاکستان کو چیز سستی میں مل جائے گی. وہ چائنا جہاز کے ذریعے سے, شپ کے ذریعے سے عرب کے ممالک میں اپنی چیز پہنچا دے گا. پھر عرب کے لوگ دیکھیں گے یار ایک چیز میں 3.5 لاکھ روپے کی لے رہا ہوں, وہی چیز مجھے 30,000 روپے کی لے رہی ہے, میں 30,000 والا کیوں نہ لوں. 30,000 والے کے پیچھے جائیں گے تو چائنا کی اکانومی بڑھ جائے گی. وہ تو بہت زیادہ سازشیں کر رہا ہے, نئے نئے چیزیں لانچ کر رہا ہے, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور نئی نئی ایسی ٹیکنالوجیکل چیزیں لا رہا ہے کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہو کے ان کی طرف جائیں. اور نئے نئے فونس, اب دیکھیں پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ 5-6 سال میں ایک نیا فون امریکہ ایجاد کرتا تھا, ابھی ہر ایک سال کے اندر 2 موبائل وہ ایجاد کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں ان کی طرف. دیکھیے چائنا جو ہے سستی چیز لیتا ہے اور اس کو پھر سستے میں بناتا ہے, اور پھر اسی چیز کو صحیح سستے میں. چائنا کوالٹی بھی دے رہا ہے صاحب, چائنا کوانٹٹی دے رہا ہے لیکن کوالٹی بھی دے رہا ہے صاحب. یہ چیز تم مجھ سے لے رہے ہو لیکن بڑی بہترین ہے. تو کوالٹی اور کوانٹٹی کے پیچھے دیکھو, پاکستان میں زیادہ تر آئی فون سیمسنگ چھوڑ کے لوگ اوپو, ہواوے, کیو موبائل اس کے پیچھے بھاگے ہیں. دیکھیں انڈیا کی اکانومی کافی بہتر ہے پاکستان سے, کیونکہ وہاں پہ لوگ انویسٹ زیادہ کرتے ہیں ملک کے اندر. وہاں کے لوگ ایسے, وہاں انڈیا میں بہت ایسے کم لوگ ہیں جو کہ باہر ملک جا کے پڑھ رہے ہیں یا باہر ملک میں جا کے نوکری کر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں. زیادہ تر لوگ انڈیا کے اپنے ملک کے اندر ہی رہ کے کام کریں. اصل میں جو گورنمنٹ ہے نا وہ امیر ہے, انہوں نے فری ادارے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ انگریزی مفت میں سیکھ رہے ہیں, زبانیں مفت میں سیکھ رہے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں جس میں پڑھ مفت میں رہیں, تو وہ چیزیں انڈیا کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ادھر ہی رکواتی ہے. اور دوسری بات, انڈیا میں عوام بھی امیر ہے, اس میں کچھ مطلب زیادہ تر غریب ہے لیکن عوام میں کچھ لوگ ایسے جو کہ بہت زیادہ امیر ہیں, تو وہ اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس انویسٹمنٹ سے تو ملک کی اکانومی بڑھ رہی ہے. جتنا زیادہ ٹیکس دو گے, جتنا زیادہ فارن ریزرو, کیونکہ انڈیا میں آبادی زیادہ ہے, خریدنے والے زیادہ ہے, استعمال کرنے والے زیادہ ہے, کمانے والے زیادہ ہے. تو وہ زیادہ تر چیزیں ان کے پاس اس لیے ہیں, زیادہ تر چیزیں الاؤ اس لیے کیونکہ وہ وہاں پہ لوگ خریدتے بھی ہیں اور وہاں پہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. تو فیس بک یہ ایپ کو آپ بار بار اوپن کرتے ہیں, یا فیس بک پہ ایپ کو اوپن کر لیا, فیس بک والوں نے پیسے کما لیے, ان کے پاس پیسے جاتے ہیں. کوئی اسٹیٹس آپ نے ویو کر لیا, ان کے پاس پیسے جاتے ہیں. اسٹیٹس پہ کلک کر دیا, اس کے پاس پیسے جاتے ہیں. اسٹیٹس کو دیکھ لیا, ان کے پاس پیسے جاتے ہیں. لائک کر دیا, ان کے پاس پیسے جاتے ہیں. کمنٹ کر دیا, شیئر کر دیا. فیس بک میں جو ایپ آپ کھولتے ہو, یوٹیوب یا فیس بک, ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو آپ کرتے ہو, اسکرال کرتے ہو, وہ پیسے کما رہے ہو. کربو
ان کے لیے مونیٹائزیشن ہو, لوگوں کو پیسے دینا, ڈائمنڈ کا پلے بٹن دینا, سونے کا پلے بٹن دینا, چاندی کا پلے بٹن دینا, کب ہے ان کے لیے؟ ہر کوئی لے رہا ہے, لاکھوں میں اسی ایسے لیے لوگ ہیں تو دنیا عمران نے میں. کہا تھا نا کہ آپ نے جو ہے نا 1.22 کروڑ باقی ہے. لوگوں کی اکانومی کو دیکھنا ہے, یا 8 لاکھ جو انہوں نے محسوس رکھے ہیں جن پہ کرفیو لگے ان کو دیکھنا ہے. کیوں بڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا کروں؟ تو دنیا تو اکانومی